کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں شربت پلانے اور علم تعزیہ دیکھنے اور جو چیزیں ان تعزیہ کے ساتھ کی جاتی ہیں اس کا شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، محرم الحرام عظمتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت اور فضیلت اسلام کے آنے سے پہلے سے ہے۔ اسلام نے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو برقرار رکھا، اور اتفاق یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے محرم الحرام سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، یقیناً وہ ہم سبوں کے لیے رنج و الم اور غم کی ایک داستان ہے۔ تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مسلمان کبھی اس واقعے کو اپنی زندگیوں سے اور اپنے دین سے علیحدہ کر سکتا ہے۔ بڑا غمناک اور المناک واقعہ ہے کہ آل رسول کے ساتھ جو بے ادبی اور جو ان کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں، یقیناً وہ بڑا ہی صدمے والا اور بڑے ہی یعنی غم والا پہلو ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال اور بعض لوگوں کا یہ سوچنا کہ شہدائے کربلا پیاسے شہید کیے گئے تھے، آپ توجہ رکھنا میری بات پر اور ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچنا۔ میں کوئی مقررانہ انداز میں آپ کو نہیں، ناصحانہ انداز میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شہدائے کربلا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کی آل اور آل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کربلا میں پیاسے شہید ہوئے۔ یقیناً پانی کو روک دیا گیا، دانے پر بھی پابندی لگا دی گئی، بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے میدان کربلا میں، اور ظالم شمر کو یہ تک نہیں سوجا کہ ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا۔ ان معصوم بچوں کا قصور کیا تھا کہ جن پر پانی اور کھانے کو جو ہے بند کر دیا گیا۔ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ شہدائے کربلا پیاسے شہید ہوئے تھے، اگر ہم ان کے نام پر سبیل لگائیں گے، اگر ہم ان کے نام پر شربت پلائیں گے، دیکھیے آپ ایصال ثواب کے لیے جو عمل کریں گے یقیناً اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچے گا، لیکن اعتقاد والا جو پہلو ہے اور عقیدے والا جو پہلو ہے، اس عقیدے والے پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے اور اکثروں کا یہ خیال ہے کہ ہم یہاں لوگوں کو شربت پلائیں گے، لوگوں کو پانی پلائیں گے تو ان کی پیاس بجھے گی جو میدان کربلا میں پیاسے شہید ہوئے ہیں۔ میرے بھائی ذرا سوچ کے دیکھو کہ ہم یہاں جس کسی کو بھی پانی پلائیں، یہ نیت کر کے پلا دیں کہ بھائی اس کا ثواب اور اس پر ملنے والا اجر شہدائے کربلا کی ارواح کو پہنچے، ٹھیک ایصال ثواب کے حد تک، لیکن یہ عمل کسی تاریخ کے ساتھ مقرر نہیں، یہ عمل کسی تاریخ کے ساتھ مقید نہیں، اور یہ عقیدہ کہ یہاں کوئی پیے گا تو اس کی وجہ سے ان کی پیاس بجھے گی، یہ بھی کوئی دین و شریعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی دین و شریعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور اس کو لازم سمجھنا، حالانکہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی ناواقفیت کی وجہ سے لوگوں کو پکڑ کر کے زبردستی بھی جو ہے بعض جگہ بعض مقامات پر ہو جاتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرتے ہیں، ہو جاتی ہیں، وہاں عذر کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میرا روزہ ہے، تو اس دن تو روزے کا حکم ہے۔ اور شربت فی نفسی ہی آپ جب چاہیں پیئیں، شریعت نے شربت کے پینے پر کوئی روک نہیں لگائی، شریعت نے شربت کے پینے اور پلانے پر کوئی روک نہیں لگائی۔ اس میں تاریخ کا تعین، اس میں اپنے ذہن و دماغ سے ایک خاص عقیدے اور خاص بات کو طے کر لینا، ہاں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ تعزیے اور علم کا۔ تعزیہ اور علم، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ لکڑیاں ہیں،
جو اس کی حقیقت ہے وہ عرض کر رہا ہوں. وہ کچھ لکڑیاں ہیں اور اس پر ایک پردہ ہوتا ہے. اس پردے کے اوپر میں اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی لگا دیے جاتے ہیں، ان کے نام مبارک وہاں پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کو اٹھانے والا اور اس کو لے کر چلنے والا بے شمار لوگوں کا یہ خیال اور یہ سوچنا کہ اس کو حضرت حسین کی حاضری آ جاتی ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور اللہ والوں، ذرا سوچو، حضرت حسین جو سید الشہداء ہیں اور جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کیا ان کی روح ہر ایرے غیرے نتو خیرے میں ان کی حاضری آ جائے گی؟ ذرا تصور کر کے دیکھو کہ ہم اس بات سے ہمارے دین و ایمان کے کس اہم عقیدے کی طرف ہم عقیدے کی روح کو ختم کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ قطعی یہ نہیں ہے کہ کسی کی حاضری کسی کو آ جائے اور کسی کا کوئی اثر کسی کے اندر آ جائے. یہ ہمارے اپنے باپ داداؤں کا خود ساختہ بنایا ہوا طریقہ ہے، خود ساختہ بنایا ہوا ان کا اپنا رواج ہے. دین و شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، دین و شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور پھر وہ جو لکڑی کا بنا ہوا، لکڑی آپ کی اپنی بنائی ہوئی، پردہ اور چادر آپ کی اپنی بنائی ہوئی، نام مبارک جو اہل بیت اطہار کے لگائے ہوئے ہیں، آپ نے کسی انسان کے ہی ہاتھ سے کندھا کرایا. اب اس کے سامنے جا کر کے اپنی منتیں مانگنا اور اس سے اپنی حاجتوں کا پورے ہونے کا تصور رکھنا، میرے بزرگوں، یہ جتنے عقیدے کے ساتھ اور جس دل کے دروں کے جذبے کے ساتھ آپ یہ عمل یہاں کرتے ہو، وہی عمل آپ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے کرو. یقیناً آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یقیناً جو چیز آپ اللہ سے چاہتے ہو آپ کو مل جائے گی. یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، بدعات ہیں، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان قبیلے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ضرور ان چیزوں سے بچائیں. یہ ایک اہم مسئلہ تھا اور میں آپ سے پھر کہہ